اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح جعلی ڈگری تھی اسی طرح یہ سائن بھی جعلی ہوگا. جعلی ڈگری جس طرح لے کے آیا اسی طرح جعلی سگنیچر سے مجھے پی ٹی آئی کی رکنیت سے مجھے فارغ کیا کہ مجھے 6 مہینے پہلے کہتے ہیں یار تم پی ٹی آئی کی ممبرشپ سے فارغ ہو. آج ڈیئر آنریبل ممبر کر کے مجھے دوبارہ نوٹس دیتے ہیں. ووٹ اگینسٹ بجٹ 2024-25 نیچے لکھتے ہیں ڈیئر آنریبل ممبر. اب یہاں سے سوال بڑا سٹارٹ ہوتا ہے. 6 مہینے پہلے مجھے ایک جعلی ڈگری جس طرح لے کے آیا اسی طرح جعلی سگنیچر سے مجھے پی ٹی آئی کی رکنیت سے مجھے فارغ کیا. تو وہ مطلب انسان جب گرنے پہ آ جائے تو بہت بہت بری طرح گرتا ہے. کہ آج چیف منسٹر صاحب سمیت تمام پی ٹی آئی کے اس وقت کے جو آج میں ایک فارورڈ بلاک کہہ سکتا ہوں, ایک کو ہم خیال گروپ کہہ سکتا ہوں. فارورڈ بلاک جو حاجی گلبرگ صاحب کے ساتھ تھے جس میں 13 پی ٹی آئی کے اس وقت کی اسٹرینتھ تھی, اور ہم خیال گروپ لائک مائنڈڈ جس کو لیڈ کر رہے تھے راجہ اعظم خان صاحب, جن کے ساتھ پی ٹی آئی کی سائڈ سے 6 تھے. ان میں میرے بھائی راجہ صاحب بھی تھے, لیکن کسی کی تذلیل اس طرح سے نہیں ہو سکتی اور کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک سیاسی آدمی کو بہت مطلب اگلے کی عزت کو ویٹیج بہتر طریقے سے دے کے آپ نے اپنی پولیٹکس بھی کرنی ہے, اپنے عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. خیر نہ وہ اس نوٹس کے اوپر جناب قابل احترام ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی قربانی دی ہے عمر ایوب صاحب نے, اور آج بھی ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے بالکل اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح جعلی ڈگری تھی اسی طرح یہ سائن بھی جعلی ہوگا. یہ یہاں رٹو ہاؤس میں بن کے سرو ہوا ہے. اس کا مطلب ایسے ہی ایک پریشان کرنے کے لیے, یا پھر آج کی اس بجٹ کو یقین آپ اللہ پہ کریں. کل رات دیر تک انجینئر اسماعیل صاحب, ہم سارے سی ایم صاحب بیٹھے تھے, صبح بھی ہم بیٹھے ہیں. بھرپور کوشش ہوئی کہ کس طرح سے بجٹ کو پاس ہونے سے روکا جائے. ہر حربہ استعمال کیا, آخر میں یہ والا حربہ بھی استعمال کیا. تو یہ چیپ حرکت ہوتی ہے, ایسی حرکتیں ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ سیاست ہے, جمہوریت ہے, اس کے اوپر ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی رائے ہوتی ہے. وہ جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے, وقت ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے. تو وہ چوزے مجھے آج کل اچھل کود بھی شروع کی ہے, ان چوزوں کے ساتھ کریں تو کیا کریں. تو انشاءاللہ عوام کے لیے جس طرح سے منسٹر فائنانس, منسٹر پی این ڈی نے ابھی پورا بریف کیا ہے, ہمارا ایٹ دی اینڈ جو فوکس ہوتا ہے وہ عوام ہوتی ہے. عوام کے لیے رکھی گئی اسکیمیں, ان کی پرائرٹیز, ان کی ترجیحات, کہ آپ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے. تو مطلب اسلام کے اندر 72 فرقے ہیں, اور ہر فرقے کے اندر سنت کو, حدیث کو اپنے تھوڑے سے طریقے سے یا ڈفرنس کے ساتھ تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے, اس کو جانا جاتا ہے. اسی طرح یہ ایک بک ہے اے ڈی پی کی. اس بک کے اوپر دنیا کی تاریخ میں آج تک حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں آئی. تو وہ اختلاف بھی اپنی جگہ, لیکن مجھے پرسوں کا اور آج کا پہلی دفعہ میں نے کمزور ترین اپوزیشن دیکھی. آج تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا انجینئر اسماعیل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے, راجہ صاحب کو کنفرنٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. مطلب ادھر ادھر کی باتیں ضرور تھیں, مین پوائنٹ پہ نہیں آ رہے تھے. ہاں کچھ چیزوں میں مس پرنٹ جو ہوا تھا یا وہ کلریکل مسٹیکس جو ہوئی تھی, وہ منسٹر فائنانس نے کل رات بیٹھ کے سارا کلیئر کیا, اور صبح اپنے ڈپارٹمنٹ کو بلا کے ڈائریکٹیوز دی کہ جناب آپ نے 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہ کلیئر کر کے دینا. انہوں نے کلیئر کر کے دیا. آج وہ پیش ہو گئے تو وہ مطلب بالکل ٹھنڈے ہو گئے. تو اپوزیشن کے بھی حلقوں کے اندر سکیمیں گئی ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ جو تاثر دے رہے ہیں نا بالکل غلط ہے. ڈپارٹمنٹل سکیمیں آئی ہیں,
यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्कीमों को बहुत वेटेज दिया है इस दफा, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सहाफ़ी बरादरी का और बिलखुसूस आपका जो इंडोनमेंट आया है इसके लिए आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। थैंक यू।